اس کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے فلاح پانے والے مومنین کا ذکر فرمایا ہے۔ کون سے ایمان والے فلاح پائیں گے؟ فلاح اس کا اردو میں ترجمہ کامیابی کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو ہم نماز میں مؤذن صاحب سے ہر نماز کی اذان کے اندر 2 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور اسی نماز کی تکبیر کے اندر اقامت میں حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اس طرح سے کل 10 مرتبہ یہ کلمات ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں۔ مؤذن اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کے معنی لغت کی کتاب قاموس کے اندر لکھے ہیں کہ فلاح کہتے ہیں جس ہر مراد حاصل ہو جائے اور ہر تکلیف دور ہو جائے۔ ہر مراد حاصل ہو، ہر تکلیف دور ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ہر تکلیف دور ہو، اس کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ ہر مراد حاصل ہو، اس کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ آدمی بعض مرتبہ اسی لیے مایوس ہو جاتا ہے کہ دنیا میں تو اتنی دعائیں کی، اتنے مجاہدے کیے، اتنی عبادت کی، ہمارے مقصد تو پورے ہوتے نہیں، ہماری دعائیں آرزویں پوری نہیں ہوتی۔ آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا مرادوں کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا، اس میں کچھ راحتیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ امیدیں پوری ہوتی ہے، کچھ امیدیں ادھوری رہتی ہے، کچھ آرزوؤں کا خون ہوتا ہے، کچھ آرزویں پوری ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے کہ ہمیں سکون چاہیے دنیا میں، ایسا سکون کہ کوئی رنج نہ ہو۔ بزرگ نے کہا کہ ان کو سیدھا جواب دیا جائے گا، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان سے کہا ایک کام کرو، ایسے آدمی کا کرتا لے آؤ جس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، پھر میں آگے کی بات بتاتا ہوں۔ اب یہ لوگ نکلے تلاش کرنے کے لیے۔ پہلے تو اپنے شہر کے بڑے رئیس کو جا کر ملے، صاحب آپ کے پاس اچھا بنگلہ ہے، آپ کے پاس مختلف اسباب ہیں، آپ بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں بات صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہا ایک ہماری درخواست ہے، آپ کے کرتے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک کرتا دے دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا ہمیں ایسے آدمی کا کرتا چاہیے جس کو کوئی رنج نہ ہو، سکون ہی سکون ہو۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ دولت اتنی ہے لیکن رنج بھی اتنے ہیں۔ اب اس نے اپنے ٹینشن گنانے شروع کیے، فلاں کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا ہے، فلاں جگہ اتنی رقم پھنسی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس لیے میرا کرتا تو آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے دوسرے کو پکڑا، تیسرے کو پکڑا۔ جس کو پکڑتے تھے وہ یہی کہتا تھا کہ ہاں ظاہر میں مجھے بڑا سکون ہے لیکن میرے پاس رنج و غم کی بھی ایک فہرست ہے۔ جا رہے تھے، ایک تالاب کے کنارے ایک درخت کی چھاؤں میں ایک آدمی بالکل کھلے بدن اپنے پاؤں پانی میں لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا، زبان سے کچھ گا رہا تھا اور ہاتھوں سے اچھل رہا تھا اور بڑی مستی کے اندر وہ پانی کے اندر اپنے پاؤں پچاڑ رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھا کہا یہ آدمی بے رنج معلوم ہوتا ہے۔ اس کے پاس گئے، کہا آپ کو کسی طرح کا کوئی رنج دنیا میں؟ اس نے کہا ہمیں کوئی رنج نہیں، کوئی تکلیف کا کوئی تکلیف نہیں، میں بہت خوش ہوں، اسی لیے میں گا رہا ہوں، اچھل رہا ہوں۔ تو پھر آپ کے کرتے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کرتا تو نہیں ہے۔
کرتا تو نہیں ہے، اس لیے میں برہنہ بیٹھا ہوں۔ تو اس دنیا میں جس کے پاس کرتا ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے، اور جس کے پاس سکون ہے اس کے پاس کرتا نہیں ہے۔ اگرچہ کرتا نہ ہونے کا اس کو کوئی رنج نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ بغیر کرتے کے تھا وہ۔ تو یہ دنیا ہماری آرزوؤں کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دار الاسباب بنایا ہے، دار الامتحان بھی بنایا ہے۔ امتحان کا مادہ ہے محن، محن کے معنی مشقت کے ہیں۔ یہاں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مشقتیں آتی ہے، کوئی بھی ہو۔ بادشاہ کو اس کے حساب سے کچھ مشقتیں، رنج، پریشانیاں پیش آتی ہے، رئیس اور نواب کو اس کے حساب سے، فقیر کو اس کے حساب سے۔ جو پریشانیاں فقیر کو ہوتی ہے وہ رئیس کو نہیں ہوتی، مالدار کو نہیں ہوتی، اور بادشاہ کو اور بڑے نواب کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ فقیروں کو نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہر ایک کے پاس ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سکھ دکھ دونوں مقدر کر رکھا ہے۔ تو فلاح کہتے ہیں جس میں ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ ظاہر بات ہے یہ صورتحال صرف جنت میں ہوگی، اسی لیے جنت میں جانے کو کامیابی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وہاں راحت ہی راحت، عیش ہی عیش ہے، وہاں ہر مراد پوری ہوگی، وہاں کوئی رنج نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی آئندہ کا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی فلاح کو پانے والے، فلاح حاصل کرنے والے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے اندر یہ صفات پیدا کر دی، صفات بھی بہت زیادہ نہیں، 7 صفتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ 7 صفتیں جن ایمان والوں نے اپنے اندر پیدا کر دی، ان ایمان والوں کو فلاح مل جائے گی۔ ہم سننے سے پہلے ارادہ کر لیں کہ یہ 7 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ساتوں کی ساتوں، تاکہ فلاح کی ضمانت ہم کو مل جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ارادوں میں برکت نصیب فرمائے، ارادوں کو قبول فرمائے۔ پہلی صفت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائی ان ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں خالی نہیں فرمایا، جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع کے معنی جھکنے کے ہیں، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ جھکنا جو بدن سے رکوع میں ہوتا ہے، جھکنا جو سجدے میں ہوتا ہے وہ نہیں، وہ تو نماز کا رکن ہے ہی ہے۔ ہر نمازی رکوع کرتا ہے، ہر نمازی ہر ایک رکعت میں 2 سجدے کرتا ہے۔ یہاں جھکاؤ، دل کا جھکاؤ مراد ہے، اس کو کہتے ہیں قلبی خشوع۔ خشوع کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ خشوع کہتے ہیں آدمی کا ظاہر اور باطن دونوں پرسکون رہے۔ ظاہر کا مطلب جیسے نماز شروع کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ اب ہاتھ جیب میں نہیں جاتا، ہاتھ پیٹھ کے پیچھے ہم نہیں لے جاتے، ہاتھ سے ہم کھجالتے نہیں ہیں، ہاتھوں کو ہم نے گویا مقید کر دیا۔ نگاہیں سجدے پر ہوتی ہے قیام کے وقت، سجدے کی جگہ پر۔ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر ہوتے ہیں۔ رکوع کے خاص ہیئت ہے، اس کے خلاف کرنے سے رکوع نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہمارا پرسکون ہوتا ہے۔ سجدے میں بھی ہاتھ جہاں رکھنے وہی رکھتے ہیں، گھٹنے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر لگے ہیں، اور پیشانی اور ناک زمین پر ہے۔ تو آدمی ظاہر میں پرسکون ہے، اس باطن سے بھی پرسکون رہے۔ ظاہر میں ہاتھوں کو ادھر ادھر لے جانا یا چہرہ ادھر ادھر گھمانا، ادھر ادھر کھجالنا، یہ ظاہری سکون کے خلاف ہے۔ ایسے ہی
دیکھیے خلاصہ اس کا یہ ہے، فقہا نے جتنی چیزوں کو نماز کی مکروہات میں شمار کیا ہے، نماز میں یہ مکروہ، یہ مکروہ، یہ مکروہ، وہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ جتنی سنتیں ہیں، جتنے مستحبات ہیں، وہ نماز میں خشوع لانے والے، ظاہری خشوع۔ اور باطنی خشوع یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے علاوہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ آدمی نماز شروع کرے، وہاں سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ اپنے دل سے پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایک پریشانی لاحق ہے، ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے، نماز میں دھیان نہیں رہتا، نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے پہلی صفت ایمان والوں میں نماز کا خشوع بیان فرمائی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس بات سے دھوکہ ہوتا ہے کہ فقہ کی کتابیں ہم نے بچپن سے لے کر فارغ ہونے تک اتنی ساری پڑھی، کسی کتاب میں، فقہ کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کے اندر نماز کے شرائط کا بیان آتا ہے، نماز کے ارکان کا ذکر آتا ہے، نماز کے واجبات کا ذکر آتا ہے، نماز کے سنن کا ذکر آتا ہے، مستحبات کا آتا ہے، نواقض کا آتا ہے، مکروہات کا ذکر آتا ہے، لیکن کسی فقہ کی کتاب میں باب الخشوع تو نہیں آتا۔ اس لیے دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ خشوع کے بغیر بھی نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کے ارکان شرائط پورے ادا ہو گئے تو نماز ہو گئی، ذمے سے فریضہ ساقط ہو گیا۔ اس لیے خشوع کو پیدا کرنے کی کوئی محنت بھی نہیں کی جاتی۔ یہ حال سب کا ہے، اور کبھی اس کے لیے بے چینی پیدا ہوئی تو وہ بات بے چینی تک رہتی ہے۔ باقاعدہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے مشق کرنا، اس کی محنت کرنا، اس کے لیے آدمی پوری کوشش کرے، یہاں تک بات نہیں پہنچتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، مختصراً کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بزرگوں کی باتوں کو جمع فرمایا ہے، ان کی بات کا میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے ضرور ہم اپنی نماز کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، ورنہ بالغ ہوئے اس وقت جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز ہماری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 اور 70 سال ہو گئی، ہماری نماز اسی طرح صرف ظاہری ارکان کو ادا کرنے والی ہو اور خشوع اس کے اندر جو نماز کی روح ہے وہ پیدا نہ ہو، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اسی طرح سے سر ہے، اندر میں دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، جن کے بغیر آدمی کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ یہ اندرونی اعضاء وہ ہے جن کو اعضاء رئیسیہ کہتے ہیں۔ ہاتھ، پیر، یہ آدمی کے قد و قامت کو، اس کی ظاہری صورت کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو، دو نہ ہو تو آدمی اپاہج، معذور سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت دقتیں پیش آئے گی، لیکن زندہ رہے گا۔ لیکن دل ہی نہ ہو تو، جگر نہ ہو تو، دماغ نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی نماز میں کچھ چیزیں ہیں جو نماز کے لیے اعضاء رئیسیہ ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہے رکوع، قیام، سجدے، ایک رکعت میں 2 سجدے، آخری قعدہ، فرض مقدار کی قرات۔ یہ نماز کے لیے اسی طرح ہے جیسے ہمارے بدن میں جگر، دل، بنیادی اعضاء کے حال ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے نماز کا ظاہر بنتا ہے، ظاہر بننے میں بھی جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، وہ حیثیت نماز کے شرائط کی ہے۔
سنتیں ہیں، نماز کے واجبات جتنے ہیں، یہ واجبات آدمی کی آنکھیں ہیں، اسی جیسے بدن کے اندر آنکھیں ہیں، کان ہیں، جس کی وجہ سے خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے اور آدمی اپنی ضرورت کے کام ان سے کرتا ہے۔ واجبات کا درجہ ان اعضاء کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ بدن میں خوبصورتی، آدمی کی رنگت، آنکھیں صحیح سالم ہے لیکن آنکھوں کی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی، ہاتھ اور پیروں کے اندر جو تناسب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی بنتی ہے، یہ سنتوں سے وجود میں آتی ہے۔ یہ تو سب چیزیں ہو گئی۔ کسی کا جسم بھی بہت اچھا ہے، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اس کے بدن میں تمام اعضاء درست ہیں، لیکن روح اگر نہیں ہے تو وہ جسم نہیں ہے، اس کو لاش کہتے ہیں، یہ لاشا ہے۔ ایسے ہی نماز میں سب کچھ ہے، لیکن اگر خشوع نہیں ہے تو یہ نماز روح کے بغیر ہے۔ فقہا حکم لگائیں گے کہ نماز کے ارکان، شرائط اور یہ واجبات ادا ہو گئے، نماز ہو گئی، لیکن روح کے بغیر، خشوع کے بغیر کی نماز ایسی ہے جیسے روح کے بغیر کا جسم۔ اسی لیے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی روح کو بیان فرمایا، انما الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع۔ نماز کی حقیقت خشوع اختیار کرنا ہے، تضرع اختیار کرنا ہے، مسکنت اختیار کرنا ہے۔ فرمایا ثم تقنع یدیک، نماز پوری ہونے کے بعد پھر تو ہاتھ اٹھائے، تقول، پھر کہے یا رب یا رب۔ آگے ہے وہ فمن لم یفعل ذلک، جس نے ایسا نہیں کیا، فہو قضا و قضا، وہ ایسا ویسا یعنی محروم ہے، اور بعض روایتیں فہو خداج، تو وہ نماز ادھوری ہے، فہی خداج ہے غالباً، وہ نماز ادھوری ہے۔ خداج کہتے ہیں اونٹنی حمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے بچہ جن دے، جتنے مہینوں میں بچہ جننا چاہیے اس سے 1 مہینہ پہلے، تو وہ بچہ کمزور ہوگا، ایسے بچے کو خداج کہا جاتا ہے۔ اب یہ نماز ہے لیکن وہ نماز خداج کہی گئی، ادھوری ہے۔ کون سی نماز؟ جس نماز میں تخشع نہیں ہے، تضرع نہیں ہے، تمسکن نہیں ہے۔ تخشع کا مطلب ہے آدمی کے دل میں اللہ کی ذات کی عظمت بھری ہوئی ہو، اپنی عاجزی کا خیال ہو، اور پورے دل سے اللہ کی طرف پوری نماز میں متوجہ رہے، یہ تخشع ہے۔ تضرع کہتے ہیں بولنے میں آدمی کے عاجزی ظاہر ہو رہی ہو، بولنے میں عاجزی ظاہر ہو رہی ہو، گڑ گڑاہٹ ہو، اس کے بولنے سے احتیاط ظاہر ہو رہی ہو کہ بندہ بڑا محتاج ہے۔ اور تمسکن کہتے ہیں آدمی کے ظاہر حالت اس کی احتیاج کو بتا رہی ہو۔ بھکاری بھیک مانگنے جب آتا ہے تو وہ اپنے ظاہری حالت ہی ایسی لے کر آتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی رحم آئے۔ اس کے پاس اچھے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ گھر پر رکھتا ہے، وہ پھٹے پرانے اور کچھ میلے کچیلے کپڑے پہن کر ہی نکلتا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ لوگ ممبئی کے بھکاریوں کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے گھر سے تو وہ اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، ان کے بھیک مانگنے کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ اپنے کپڑے بدل دیتے ہیں، بھکاریوں کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور پھر دن بھر بھیک لیتے ہیں، ہزاروں کی گھر جا کر اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ مالدار بھکاری، اس لیے کہ اچھے کپڑوں میں جائے گا تو کوئی بھیک نہیں دے گا، کسی کو رحم نہیں آئے گا، اس کو اپنی حیات ایسی بنانی ہے جس سے سامنے والے کا دل پسیج جائے، اس لیے وہ پھٹے پرانے کپڑے قصداً پہنتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے واقعی محتاج ہیں، ان کے پاس صحیح کپڑے نہیں ہیں، اس لیے اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہری حالت یہ مسکنت ہے، مسکنت۔ اس کے ساتھ وہ زبان سے بھی بول ایسے نکالے گا کہ سامنے والے کا دل پسیج جائے، اپنی بھوک کا اظہار کرے گا، اپنی حاجت کا اظہار کرے گا، یہ تضرع ہے۔
اور تخشع اس کا تعلق دل سے. تو یہ نماز کی روح بیان کی گئی ہے اس حدیث شریف کے اندر کہ نمازی کے اندر یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے: تخشع، تضرع اور اس کے ساتھ مسکنت، تمسکن. ان 3 کے بغیر نماز پڑھی وہ نماز ایسی اور ویسی ہے، یعنی وہ نماز حقیقی نماز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نماز میں اگر ہم خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، نماز کو جاندار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی ابتدا کرنی پڑے گی جہاں سے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے وہیں سے. ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، تکبیر تحریمہ شروع کرنے سے پہلے تک ہم دوسرے تعلقات سے جڑے رہتے ہیں. اب وہ سارے خیالات کا چکر دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور ہم نماز شروع کرتے ہیں، تو ہماری نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے پہلے تو جو ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے ہم اپنے کام کو بند کر دیں، اپنے مشغلے کو روک دیں اور اذان کے مؤذن کی آواز کی طرف متوجہ ہو جائے، اور مؤذن جو کلمات کہے اپنی زبان سے وہ کلمات دہرانے لگے. یہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کی ابتدا وہیں سے ہے. مؤذن نے پہلا جملہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کہا. اللہ کی کبریائی کو یاد دلایا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. آدمی اپنی آفس میں بیٹھا ہے تو اپنی آفس میں، اپنی فیکٹری میں وہ سب سے بڑا ہے. اب یہاں یہ کلمات کانوں میں پہنچائے گئے، آفس میں بھی آواز پہنچی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو میرا مرتبہ اب کچھ نہیں ہے. میں اللہ کا ایک بہت عاجز بندہ ہوں. 4 مرتبہ کلمات کہتے ہیں، زبان سے بھی کہے تاکہ اس کی کہتے ہاں میں ہاں ملانا، اس کی آواز میں اپنا سر ملانا ہو جائے. تو کہتا ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، میں بھی مانتا ہوں اللہ سب سے بڑے. اذان کا جواب دینا سنت ہے. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. مؤذن جب کہے حیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی اپنی زبان سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اس وقت باتیں بند، فون پر بھی بات نہ کرے، سامنے والے سے معذرت کر لے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں. اب اس کی طرف متوجہ کہ اس نے اللہ کی توحید کا اس نے توحید کی شہادت دی، گواہی دی، تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں. گواہی دے کر کہتے ہیں ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کی عبادت کا وقت اب آ گیا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے جواب میں ہم بھی یہ کہیں. مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس کے جواب میں ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ اس نے دعوت دی نماز کے عمل کی طرف کہ مسجد کی جماعت میں نماز کے لیے آؤ، کیونکہ اذان مسجد سے ہو رہی ہے تو مؤذن نے مسجد کی جماعت کی طرف بلایا. ظاہر بات ہے مسجد میں جا کر فرض نماز ادا کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. تو یہ جملہ ہے لا حول، ہم برائی سے بچ نہیں سکتے، ولا قوت، کسی نیکی کو کر نہیں سکتے، الا باللہ، الا بتوفیق اللہ تعالی، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. گویا اس میں ہم نے اللہ سے توفیق مانگ لی، اے اللہ رکاوٹوں کو دور کر اور جس نماز کے لیے ہم کو بلایا جا رہا ہے اس نماز کی ہم کو توفیق دے دے، اس کے لیے ہمارے لیے اسباب مہیا کر، ہمت دے. وہ جتنی مرتبہ کہے گا حی علی الصلاۃ، اس کے جواب میں ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کہے گا حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، وہی فلاح، نماز میں فلاح ہے، فلاح کی طرف آؤ. مؤذن صاحب نے جس فلاح کی طرف بلایا وہ نماز ہے، اور وہ نماز کون سی؟ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خالی نماز پڑھنے پر فلاح نہیں ملے گی، نماز میں خشوع ہوگا تو فلاح ملے گی. اب یہاں بھی ہم کہیں نماز پڑھنی بھی ہے اللہ کی توفیق سے، اور نماز میں خشوع بھی اللہ کی توفیق سے، خشوع کے لیے اللہ کی توفیق مانگ رہے ہیں. مؤذن نے کہا پھر سے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی زبان سے کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ، ہم بھی جواب میں لا الہ الا اللہ کہیں گے.
اور حدیثوں میں ایک اور کلمات آئے ہیں، جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے اس وقت ہم کہیں وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا۔ جس شخص نے اذان کے بعد یہ کلمات کہے شہادت اور رضیت باللہ ربًا، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے ہم پڑھیں۔ اب اس کے بعد ہم نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ عام طور پر فرض جماعت کے اور اذان کے بیچ میں 15 یا 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے 15-20 منٹ میں گھر سے یا اپنے کھیت سے دکان سے چل کر مسجد میں جانا ہے، ضروریات سے فارغ ہونا ہے، وضو کرنا ہے، پھر نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہیں، تو یہ 15-20 منٹ کا وقت بہت نہیں، بہت کم ہے۔ اب آدمی اپنے کام کو مؤخر کر دے، اب گھر سے چلے، یہ دھیان کرتے ہوئے چلے کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہلے سور پر سب فنا ہو جائے گا اور سارے لوگ مر جائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو دوسرے سور پر سب کے جسم قبروں سے بنائے جائیں گے اور ان میں روح ڈالی جائے گی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا چلو چلو، میدان محشر کی طرف سب چلیں گے، ہر آدمی چل رہا ہوگا اس جگہ جہاں سب کا حساب ہونا ہے۔ اب یہاں جب گھر سے چلیں اذان سن کر، تو اس وقت یہ سوچے کہ جیسے دوسرا سور پھونکا گیا ہے اور سارے لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں، بس اس طرح سے میں بھی اللہ کے دربار کی طرف جا رہا ہوں۔ ابھی اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے، آؤ آؤ، یہ دھیان کرتے ہوئے اب چلے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جب گھر سے چلے مسجد کی طرف، اب باتوں میں مشغول نہ ہو، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے یا فون میں باتیں کرتے ہوئے، اب ان سب کو آدھے گھنٹے کے لیے موقوف کر دیں اگر ہم اپنی نماز میں دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو۔ مسجد میں پہنچے، مسجد میں جا کر اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوئے، وضو کیا۔ وضو میں بھی ہمیں نماز کا استحضار ہونا چاہیے۔ وضو کے وقت دنیا کی جو باتیں مکروہ ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ وضو میں ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ تصور کرے کہ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وضو میں جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پانی کے آخری قطرہ جو اس عضو سے گرتا ہے اس کے ساتھ بھی گناہ گرتے جاتے ہیں۔ تصور کرے کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف کر رہا ہوں، اپنے اعضائے بدن کو، ہاتھوں کو، چہرے کو، اپنے پیروں کو، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو جیسے میں اپنے اعضائے بدن کو بیل کچیل سے، پسینے سے دھو کر صاف کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے مر کر جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے دل کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر دوں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن کا تصور کرے جس دن مال اور اولاد نفع نہیں پہنچائیں گے، مگر وہی شخص نفع اٹھائے گا کہ جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا ہوگا۔ وہ دل جو حسد سے صحیح سالم ہو، وہ دل جو کینے سے صحیح سالم ہو، وہ دل جو دنیا کی محبت سے صحیح سالم ہو، وہ دل جو کبر سے صحیح سالم ہو، وہ دل جو بخل سے صحیح سالم ہو، حرص سے پاک ہو، وہ دل لے کر جو قیامت کے دن پہنچے گا وہی قیامت کے دن نفع مند ہوگا اور فائدہ اٹھائے گا۔ اس کا تصور کرے کہ میرے وضو سے تو میرے اعضائے بدن پاک ہو رہے ہیں، لیکن ایک دل کا میل ہے، اس کے لیے مجھے توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے لیے مجھے استغفار ضروری ہے۔ اس تصور کے ساتھ آدمی وضو کرے۔ کچھ دعائیں فقہا نے ذکر کی ہے، ہاتھ دھوتے وقت کیا دعا پڑھنی، کلی کرتے وقت کیا دعا پڑھنی،
اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالتے وقت کیا دعا پڑھنی، یہ دعائیں اسی استحضار کو، آخرت کا استحضار بتانے والی۔ داہنا ہاتھ دھوتے وقت دعا ہے اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دینا۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت ابھی دعائیں بعینی نہ پڑھیں لیکن اس کے معانی کا استحضار کریں گے تو ہمارا وضو مراقبے والا وضو ہوگا، وضو سے ہی ہم نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت اے اللہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، پیٹھ پیچھے مت دینا۔ چہرہ دھوتے وقت کی دعا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے چہرے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ ولا تسودہ یوم تسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو تو چمکتا بنا دینا جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، اور میرے چہرے کو تو سیاہ مت کرنا جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ سر کے مسح کے وقت اے اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، یہ دعائیں ہیں۔ پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط، میں نے کہا بعینی یہ دعائیں حدیث شریف میں نہیں آئی ہے، فقہا نے ان کو ذکر کیا ہے، لیکن ان دعاؤں کا جو ترجمہ ہے کم از کم ان ترجمے کو تو ہر آدمی یاد کر سکتا ہے، تو اس کا استحضار کرے، اس طرح سے وضو کرے۔ ایک دعا البتہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا کر، میرا گھر وسیع کر دے، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ وضو کے بعد کلمہ تشہد پڑھے اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی اسی بات کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے پانی کے ذریعے سے اپنے اعضائے بدن کو تو پاک کیا، صاف کیا، لیکن اے اللہ دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، دل کی گندگیوں کو اے اللہ تو پاک کر دے، توبہ کے پانی کے ذریعے سے تو اس کو پاک کر دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے خوب پاک صاف ہونے والوں میں سے بنا۔ خوب پاک صاف ہونا ہے کہ ظاہر پاک ہو گیا، باطن دل بھی پاک ہو جائے، دونوں گندگیوں سے پاک ہو گئے، اب نماز پڑھنے کے لائق ہوئے، یعنی اللہ کے دربار میں حاضری کے لائق ہوئے۔ اب آدمی مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی جو سنتیں ہیں، داہنا پاؤں مسجد میں مقدم کرے، درود شریف پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا کوئی بھی درود پڑھے، اور اس کے بعد پڑھے رب اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، یہاں بھی مغفرت کی دعا استغفار ہے، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نماز پڑھ کر بندہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ ان رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اس استحضار کے ساتھ دعا کو پڑھتے ہوئے مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہو۔ میں نے کہا وضو کے وقت، وضو کے بعد چلتے وقت، اب بات چیت چاہے اپنے دوست ہے، بھائی ہے، سب پہچان والے ہی ہیں، بستی میں سب پہچان والے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اجنبی سمجھے۔ اب ہماری پوری توجہ، پورا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ مجھے احکم الحاکمین کے دربار میں جس خدا کی کبریائی کا بیان اور اعلان مناروں سے ہوا ہے، مجھے اس خدا کے دربار میں ابھی حاضر ہونا ہے۔ اب نماز شروع کرنی ہے۔ دیکھیے ہم جو مسجد میں آتے ہی ہونا یہ چاہیے کہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں۔ تحیت المسجد اصل میں تحیت رب المسجد ہے، مسجد کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سلامی پیش کرنے کی یہ 2 رکعت ہے۔ جیسے بادشاہت کے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے دربار میں داخل ہوتے تھے تو ان کے آداب بجا لانے کے طریقے ہوتے تھے، کسی جگہ پر سجدہ کرنے کا، کسی جگہ آدھا جھکنے کا، کسی کا ہاتھ جوڑنے کا، ہر ایک کے الگ طریقے ہوتے تھے، آداب شاہی بجا لانے کا، اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ تو تحیت المسجد، ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سلامی پیش کرنے کے لیے 2 رکعت الگ سے پڑھے،
پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ عربوں میں تحیۃ المسجد کا بڑا اہتمام ہے، وہ جب بھی مسجد میں جائیں گے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ سنتیں پڑھیں گے۔ اور ہم نے تو چونکہ ایک مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ مسجد میں جا کر جون سی نماز پڑھیں اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں تو تحیۃ المسجد کا ثواب مل جاتا ہے، تو ہم وہ ثواب لے لیتے ہیں مفت کا۔ وقت ہے لیکن یہ 2 رکعت ہم زائد نہیں پڑھتے، پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حضور میں سلام پیش کیا 2 رکعت پڑھ کے۔ اب سنت پڑھے۔ اب جب فرض نماز شروع ہوتی ہے، اسی نماز کے لیے سب کو بلایا گیا ہے، اسی کے لیے اذان ہوئی ہے، تو اس سے پہلے پھر سے مؤذن صاحب وہی کلمات دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، حالانکہ اس اعلان پر ابھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا، لیکن تاکہ پھر سے استحضار ہو جائے، اسی لیے ان کلمات کو سنتے ہی اب اپنی انفرادی عبادت بند کر دیں۔ تلاوت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اب جو اقامت شروع ہوئی فوراً صف بندی کرنے لگیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، اب فرض نماز جب شروع ہو جائے وہ فرض نفل نماز بھی دوسرے ائمہ کے نزدیک تو ادھوری چھوڑ دے۔ ہمارے آئے ہیں کہ دوسری رکعت پر ہے تو اب تیسری شروع نہ کرے، سلام پھیر دے، مختصر پڑھ لے۔ کیوں؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے اب فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز کا حق نہیں ہے، اب اسی میں شامل ہو جاؤ۔ صرف فجر کی سنتیں اگر باقی ہے تو اس آدمی کے لیے ہے کہ مسجد کے خارج وہ سنتیں پڑھ لے اور پھر شامل ہو، لیکن اگر جماعت چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی سنتیں چھوڑ دے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ اسی لیے جب اقامت کہی جائے تو اقامت کا جواب بھی اپنی زبان سے دیتا رہے، جیسے اذان کا جواب دیا قد قامت الصلاۃ، یہاں مؤذن صاحب نے زائد کہا کہ جماعت شروع ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، یعنی نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ یہ اس لیے اعلان ہے تاکہ لوگ انفرادی اعمال میں ہو تو ان کو پتہ چلے کہ اب جماعت شروع ہو گئی، اپنے انفرادی اعمال کو چھوڑ دو۔ اب جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں، امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ، تو اس سے پہلے ہم استحضار کریں کہ احکم الحاکمین کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کبریائی کا مالک ہے، جبروت ملکوت کا جو مالک ہے، اس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور میں بہت حقیر، بہت گنہگار، اللہ کی بڑائی کا دل میں استحضار رکھتے ہوئے زبان سے کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے۔ ویسے خالی اللہ اکبر نہ کہے، پہلے یعنی اپنے دل و دماغ میں اس خیال کو مستحضر کرے اور پھر کہے اللہ اکبر۔ دل میں بھی ہے اللہ سب سے بڑے ہے اور زبان پر بھی بول رہے اللہ سب سے بڑے ہے، نماز شروع کرے۔ اس طرح سے اگر ہمارا گھر سے چلنا، اذان سننا، وضو کرنا اور مسجد میں داخل ہونا، تکبیر تحریمہ تک، اتنی ساری چیزوں کے استحضار کے ساتھ اگر ہم نماز شروع کریں گے، آگے کچھ باتیں ابھی باقی ہے، تو اور اس طرح سے اگر ہم نے نماز شروع کی تو ان باتوں کا لحاظ کر کے آپ دیکھیے وہ 2 رکعت آپ کی غفلت والی 2 رکعت 4 رکعت سے کتنی بڑی ہوئی معلوم ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہم سب کے لیے بہت آسان فرمائے۔ نماز شروع کرے تو اس وقت مالک الملک اللہ تعالیٰ، سارے جہانوں کا، ساری حکومتوں کے مالک وہی ہے، وہ مالک الملک ہے، سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی کبریائی کے مالک ہے وہ۔ تو لرزتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی عاجزی، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کہے اللہ اکبر۔ ایک بات رہ گئی، وضو کی سنتیں جتنی ہیں، عام طور پر بچپن میں یہ سنتیں پڑھی ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز بہت برسوں پہلے پڑھی ہو تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ نماز کی سنتیں ہیں، تعلیم الاسلام چھوٹی سی کتاب ہے، ہمارے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بہشتی زیور بھی شاید کوئی گھر خالی ہو جس میں نہ ہو، اس میں بھی نماز کی سنتوں کا، نماز کے واجبات کا، نماز کے مکروہات کا بیان ہے۔
وضو کی سنتوں کا، وضو کے مستحبات کا، وضو کے مکروہات کا بیان ہے۔ سال میں کم سے کم ایک مرتبہ ان سنتوں کا گھر میں مذاکرہ ہو جانا چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور بڑوں کو بھی، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی۔ میں اپنا حال بیان کرتا ہوں، چاہے ہم نے یہ بیان پڑھایا ہوگا وضو کی سنتوں کا، وضو کے نماز کے واجبات کا، لیکن ہم ابھی سارا گن کر آپ کو وہ ساری واجبات گنا نہیں سکتے، کچھ تو رہ جائیں گے، لیکن جب اس کو بار بار دیکھیں گے تازہ ہو جائیں گے۔ اور جو چیز تازہ ہوتی ہے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ عمل سے اس لیے رہ جاتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہے۔ خاص طور پر مسواک کی سنت، اس میں آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ جب سے ٹوتھ پیسٹ اور برش نکلے ہیں، ہم نے مسواک کو تو ایک زائد چیز سمجھ لیا۔ نہیں میرے بھائیوں، مسواک، لکڑی کی مسواک کا اہتمام ہم خوب کریں۔ اس کو پانچوں نمازوں کے وضو کے اندر، کسی وضو کے اندر مسواک ہماری باقی نہیں رہنی چاہیے۔ صبح کو آپ چاہے برش زائد کریں، لیکن برش کرنے کی وجہ سے مسواک کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جتنا وضو اچھا ہوگا اتنی نماز اچھی ہوگی۔ وضو تام، نماز تام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہیں، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ 4 باتیں مانگی، اور چاروں کے اندر تمام 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 مکمل۔ اے اللہ، میں وضو کا تمام مانگتا ہوں، یعنی وضو کا کمال۔ میں وضو کروں تو میرا وضو تام ہو۔ وضو تام کب ہوگا؟ ہر مکروہ کام سے ہم بچیں گے، ہر سنت کو ادا کریں گے، ہر مستحب کی رعایت کریں گے، تب وضو تام ہوگا۔ اب ایک طرف ہم کتاب پہ وضو کے مستحبات پڑھیں، سنتیں پڑھیں، اپنے وضو کا جائزہ لیں کہ میرے وضو میں کتنی سنتیں رہ گئی، کتنے مستحبات رہ گئے۔ مکروہات کا بیان پڑھیں اور دیکھیں کہ میرے وضو میں کتنی مکروہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جب وضو تام نہیں ہوگا تو وضو واسطہ ہے نماز کا، اس واسطے سے جو نماز ادا کی جائے گی اس نماز میں تمام کیسے آئے گا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ۔ اے اللہ، وضو کا کمال مانگتا ہوں اور نماز کا بھی کمال مانگتا ہوں، میری نماز بھی کامل ہو۔ تو وضو کامل ہونا ضروری ہے، وہیں سے نماز کے اندر کمال پیدا ہوگا، اور نماز کامل تو اللہ کی رضا بھی کامل ملے گی۔ وہ تمام رضوانک و تمام مغفرتک۔ اے اللہ، میں تیری رضوان، تیری خوشنودی کا کمال مانگتا ہوں اور تیری مکمل مغفرت مانگتا ہوں۔ جب اللہ کی خوشنودی پوری مل گئی تو آدمی کے گناہ بھی مکمل دھل جائیں گے اور مکمل معاف کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اس طرح کا وضو کرنے کی اور خشوع والی نماز کی تمام محنتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔